یہ بجٹ کر لیں گے جی، انتہائی باعث تکلیف ہے. اگر عوام کی جیب خالی ہے تو پھر بجٹ کے تمام فگرز جعلی ہیں. میاں صاحب ایک منٹ ہولڈ کر جی پلیز ایک منٹ. میں گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کرے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، یہ جیو نیوز کا ہی کیپٹل ٹاک ہے اور آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ منیب فاروق یہاں کیا کر رہا ہے. گزارش یہ ہے جی کہ میرا اپنا پروگرام آپس کی بات پی ایس ایل کی وجہ سے چند دنوں کی بریک پر ہے اور یہاں کیپٹل ٹاک کے ہوسٹ جناب ہاوند میر صاحب بھی کچھ دنوں کی بریک پر ہیں، لہٰذا اس پروگرام کی میزبانی میرے حصے میں آئی ہے. چند دنوں کے لیے کیپٹل ٹاک کو اسلام آباد سے میں ہی ہوسٹ کروں گا. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں جی. جو حالات ہمارے سامنے ہیں، بجٹ ہر حکومت پیش کرتی ہے. حکومت ہو وہ یہی چاہے گی کہ عوام سے گالیاں نہ پڑیں، لوگ خوش ہوں، جو پورسٹ آف دا پور ہیں یعنی غریب ترین لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچے، ریلیف ملے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے اور بجٹ پیش کرتی ہے تو اپوزیشن سراپا احتجاج ہوتی ہے. اس حکومت کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جعلی بجٹ ہے، مافیا کا بجٹ ہے، اس سے صرف اے ٹی ایم مشینوں کو فائدہ ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. تو یہی تاثر ایک ایسا ہے جس کی نفی ہوگی آج کے پروگرام میں، یا حکومت کے پاس ایسے دلائل ہیں جو کہ اس پورے پروپیگنڈے کو ختم کر سکتی ہے کہ واقعی یہ بجٹ عوام کی بھلائی کے لیے ہے، عوام کے لیے ہی ہے اور اس سے عام آدمی کو بینیفٹ ہوگا. اور کیا یہ بھی سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ پارلیمان کے اندر جہاں بہت ہی معزز شخصیات موجود ہوتی ہیں، جو کانڈکٹ اپنایا جاتا ہے وہ کیسا ہے، پارلیمان کے اندر کا ماحول کیسا ہوتا ہے. ڈیبیٹس ہر دفعہ ہوتی ہیں، بجٹ بھی آتے ہیں، لیکن جو ہاسٹیلٹی بڑھ رہی ہے اور جتنی تلخی بڑھ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے. آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات ہوگی. پروگرام کیا ضرور بتاؤں گا کہ وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان ایک تلخی کا ماحول موجود رہا ہے فرام دا ڈے ون، لیکن وہ بڑھ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اس پہ بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف میں کروا دیتا ہوں. جناب شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر تعلیم ہے. شفقت صاحب بہت شکریہ آپ کا. جناب انجینئر خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، مرکزی رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے. اور جناب سعید غنی صاحب موجود ہیں، صوبائی وزیر تعلیم ہیں، حکومت سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں. سعید غنی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. شفقت صاحب آپ سے اجازت کے ساتھ ذرا پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ایک آلدو پرائم منسٹر صاحب کو اعتراض اس بات پہ رہتا ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز عام آدمی کے پاس یہ جو مائکس وغیرہ لے جاتے ہیں اور لوگ ویسے اتنے تنگ ہوتے ہیں مہنگائی سے، لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، لیکن یہ شاید ایسے ہی ہے کہ آپ لوگوں کا سینٹیمنٹ اسی طرح ہی حاصل کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں. تو پہلے ذرا سن لیتے ہیں لوگوں کا کیا موقف ہے جب بجٹ آ گیا. عوام دوست بجٹ ہے نہیں ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ چاروں صوبوں سے کچھ سیمپلز اکٹھے کیے جائیں، لوگوں سے بات کی جائے اور وہ بتائیں کہ اس وقت اس حکومت کے اس بجٹ سے وہ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کو فائدہ ہوگا یا نہیں. پہلے دیکھیے. گاڑیاں کھائی تو نہیں جائیں گی نا. آپ گاڑیوں کے ریٹ کم کرنے سے بھائی آپ آٹا، گھی، تیل، چینی ان کے ریٹ کم کریں. بیسک جو بنیادی چیزیں ہیں آپ اس کے ریٹ نیچے گرائیں. آپ دیکھیں آپ اگلے وزیر اعظم بنیں گے. نہیں مجھے نہیں لگتا فائدہ دے گا، کیونکہ یہ صرف پاگل بنانے کی حکومت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دوست پاگل بنایا جا رہا ہے. غریب کے لیے کوئی کچھ بھی سہولت نہیں ہے، صرف ایسی پاگل بنایا جا رہا ہے. اس کو آپ ایک نارمل بجٹ کہہ سکتے ہیں، تو کچھ تو اس میں ریلیف ہے. آٹا بھی سستا ہو جائے، چینی، دال سب کچھ سستا ہو جائے تو صحیح ہے. غریب کو کیسا ریلیف ملا ہے؟ ابھی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا پرسوں تو عوام کو کافی ریلیف ملا ہے. 10% سرکاری ملازمین کو وفاق نے ریلیف دی ہے. چینی اور جو گھی ہے اس پہ سبسڈی دی ہے اور انشاءاللہ اس سے مہنگائی میں خاطر خواہ کمی آئے گی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عوام دوست بجٹ تھا پورے ملک کے لیے، مگر بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے عوام دوست بجٹ ابھی تک نہیں لگ رہا. اس بجٹ میں کیا دیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے تھا ہمیں، کچھ بھی نہیں چاہیے تھا. صرف 20% ہر چیز سستا کر دیتا. بس کس چیز کا بجٹ ہے، کس چیز کا رونا دھونا ہے. چند سیمپلز ہیں عام آدمی کی. شفقت صاحب ٹیکنیکل ڈیٹیل سر بڑی ہوتی ہیں، آپ نے بڑی پڑھی پتہ نہیں، اور میں آپ سے اس لیے بات پوچھ رہا ہوں. آپ ہیں، خرم صاحب ہیں یا سعید غنی صاحب ہیں، آپ لوگوں نے ہلکے کی سیاست کرتے ہیں نا، الیکٹ ہو کے آئے ہیں، اور جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ہیٹ بھی فیل ہوتی ہے، آپ کا ووٹر آپ سے گلے بھی کرتا ہے، شکوے بھی کرتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ حکومت میں ہیں، وفاقی وزیر ہیں. یہ عوام دوست بجٹ کا جو کانسیپٹ ہے، کیا یہ بجٹ اس پہ پورا اترتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے ماضی قریب کی، اس میں کوئی ایسا بجٹ نہیں آیا جس میں اتنی زیادہ ریلیف جو ہے وہ عوام کے لیے ہو. پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ریاکشن دیکھا ہو اخباروں میں ہر جگہ،
اور اکانومسٹ کا وائڈلی ویلکم کیا گیا اس بجٹ کو، اور یہ گروتھ اورینٹڈ بجٹ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ صرف گروتھ اورینٹڈ نہیں ہے لیکن غریب آدمی، میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ سب سے غریب لوگ کون ہوتے ہیں ملک میں؟ جسے پورسٹ آف دا پور کہتے ہیں، 260 ارب روپیہ ان کے لیے رکھا ہے، جو 24% زیادہ ہے کیش ٹرانسفرز احساس پروگرام کے تحت۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ صوبے اور سینٹر کا دیکھیں، بے پناہ پیسہ رکھا گیا ہے صحت انصاف کارڈ کے لیے۔ یہ جو صحت کارڈ ہے کیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ جو ڈیزگنیٹڈ سرکاری ہسپتال نہیں، ڈیزگنیٹڈ ہسپتالوں میں جا کے 7,20,000 کا جو علاج جو ہے وہ کرا سکتے ہیں۔ سو ہیلتھ کارڈ، احساس کارڈ، ہیلتھ کارڈ۔ اس کے بعد تقریباً 40 سے 60 لاکھ خاندانوں کو 5 لاکھ روپیہ انٹرسٹ فری لون جو ہے وہ دیا جائے گا، جو لوور مڈل کلاس اور اس قسم کے جو آپ متوسط طبقہ کہہ لیں ان کے لیے تقریباً 40 سے 60 لاکھ گھرانے جو ہیں ان کو دیا۔ فارمنگ کے لیے 2.5 لاکھ تک بے پناہ لون جو ہیں وہ فارمر جو کہ وہاں پہ انٹرسٹ فری لون جو ہے۔ اس کے بعد یہ بڑے انٹرسٹنگ سٹیٹسٹکس ہیں، گھر بنانے کے لیے 3 لاکھ کی سبسڈی، 33 ارب روپیہ گھر بنانے کے لیے، اور 3 لاکھ کا اس کا کیا۔ اس کے بعد سکل پروگرام، یعنی کہ آپ نے گھر بھی بنا دیا، آپ نے ان کی مدد بھی کر دی، لیکن جب تک آپ ان کو کوئی ہنر کی تعلیم نہیں دیں گے۔ 5 ارب روپیہ ہم نے اس سال، پچھلے سال بھی خرچ کیا، اس سال بھی منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے وہ 5 ارب روپیہ جو ہے اس پہ کر رہی ہے۔ ایجوکیشن کا، ہائر ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ 124 ارب پہ لے گئے ہیں، جو نان ڈیولپمنٹ ہے وہ 81 ارب پر لے گئے ہیں، پچھلے سال 64 ارب تھا، اور جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ ہم لے گئے ہیں 42.5 بلین پہ۔ اس کے بعد جو پی ایس ڈی پی ہے، یعنی کہ جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے فیڈرل کا، ابھی میں صوبوں کی بات نہیں کر رہا، وہ 900 ارب پر ہم لے گئے ہیں، پچھلے سال شاید 650 ارب کے قریب تھا۔ اب لوگوں کے لیے نوکریاں کیسے پیدا ہوتی؟ جو ہم نے سپورٹ کیا کنسٹرکشن کو، جو کنسٹرکشن میں ایک بوم آیا ہے اس سے جابز پیدا ہوئی، ٹیکسٹائل میں بوم آیا ہے اس سے جابز پیدا ہوئی۔ اس کے بعد لارج سکیل مینوفیکچرنگ جس طرح بڑھی ہے، اور جو کہ تقریباً 23% شاید بڑھی ہے، اس کا اس سے جو جابز پیدا، لوگوں کے لیے امپلائمنٹ ہو رہی ہے، لوگوں کے گھروں کے لیے ہو رہا ہے، لوگوں کے لیے صحت کا ہو رہا ہے، لوگوں کی عام آدمی کے لیے ایجوکیشن کا ہو رہا ہے، ان کے لیے ان کو لون دیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر بنا سکیں۔ مجھے شب صاحب یہ فرمائیے کہ جب آپ اتنا، یہ آپ نے ٹیکسٹائل بوم، کنسٹرکشن بوم اور اتنے اچھے پروگرامز کا ذکر کیا، یہ اپوزیشن کو کیوں نہیں نظر آتا یہ سب کچھ؟ دیکھیں، اپوزیشن، ہماری جو نظام ہے جمہوریت کا، اس میں اپوزیشن کا ایک رول ہے اور وہ اپوز کرنا ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ اگر کوئی کبھی کہیں رہ جاتی ہے تو اپوزیشن، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اب دیکھیں نا، ساروں نے کیڑے نکالیں گے، ہر چیز میں کیڑے نکالنا ہے۔ نہیں، بٹ یہ تو کہتے رہا اسی جسے چھڑ کے گئے سی، تسی اتھے بھی نہیں پہنچے ہلے۔ اوہو، جب یہ چھوڑ کے گئے تھے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کو پتہ ہے کتنا تھا؟ 20 ارب کا۔ اس سال وہ پلس میں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ پلس میں ہوتا ہے، روپیہ جو ہے وہ سٹیبلائز ہو گیا ہے، وہ پہلے 168 جا کے واپس آ گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ، اور ساری دنیا کہہ رہی تھی جی 1-2% گروتھ ہوگی، 2%، 4، اور ابھی کہ بائی دی اینڈ آف دی ایئر لوگوں کی توقع ہے کہ 4.5% گروتھ ہوگی، اور انشاءاللہ اگلے سال، اور یہ ڈسپائٹ دس کہ کووڈ آیا، کووڈ کے چیلنجز آئے، اس سے لاک ڈاؤنز ہوئے، سب کچھ ہوا، اور دنیا جہان کے اندر پاکستان کی پرفارمنس جو ہے کووڈ کے اندر، Still the economy is performing. اس کو سراہا گیا۔ بٹ خرم صاحب، ایک تو مجھے لگتا ہے آپ کافی متاثر ہوئے ہیں ان تمام باتوں سے جو کہ شفقت صاحب نے فرمائی ہیں۔ دیکھیں، کنسٹرکشن بوم، ٹیکسٹائل بوم، بندے نے سن کے پسینہ آ جاتا ہے، اتنی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں، خوشی سے پسینہ آتا ہے۔ تو جب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ تعریف کے 4 بول بول دیا کریں۔ آپ لوگ کیڑے نکالتے ہیں، پلے کارڈز اٹھا لیتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، زیادتی ہے ویسے۔ پہلے تو منیب بھائی آپ کو اسلام آباد میں خوش آمدید، بہت شکریہ۔ لیکن اگر اس ملک میں آزادی اظہار ہوتی تو حامد میر یہاں بیٹھے ہوتے۔ بالکل درست۔ اس کا ہمیں برملا اظہار بھی کرنا اور اعتراف بھی کرنا ہے۔ یہ ایک وش لسٹ ہے جس میں نہ وسیلہ ہے نہ ویژن ہے۔ مثلاً یہ میں آپ کے ناظرین کے لے کر آیا ہوں کہ جو قومی اسمبلی میں ہمیں ملتے ہیں دستاویز، یہ اینول بجٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔
اب میں نے بڑے غور سے اس کو پڑھا, میں نے وزیر خزانہ کی تقریر پڑھی کہ اس میں کہیں کوئی اندیا ہے کہ آٹا سستا ہونے جا رہا ہے. کہتے ہیں سبسڈی دیں گے, کہتے ہیں بمپر کراپ ہوئی ہے جی, بمپر کراپ ہوئی ہے. وہ نہیں ہوئی جی, بمپر کراپ ہوئی ہے, لیکن آٹا فی بوری 100 روپے مہنگا ہونے جا رہا ہے چونکہ انہوں نے نئے ٹیکس لگائے ہیں اس میں. چینی کے اوپر جو سیلز ٹیکس کم تھا وہ پورا لگا دیا, چینی بھی 7 روپے کلو مہنگی ہونے جا رہی ہے اس بجٹ کے نتیجے میں. دودھ مہنگا ہونے جا رہا ہے. پیٹرول کی جو لیوی ہے اس میں انہوں نے اس دفعہ 610 ارب روپے رکھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آج جو پیٹرول کی قیمت ہے کم از کم 30 روپے یہ بڑھائیں گے تو یہ 610 ارب تک پہنچے. ایز وی اسپیک وہ نئی سمری چلی گئی, پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کریں گے کرنا ہے. ان کو آلریڈی جو مثلا اگر تو وسیلہ انہوں نے پورا کرنا ہے, دیکھیں اگر تو وسیلہ نہیں کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے, جس طرح ایک ہم نے پاکستان کی تاریخ میں غالباً اس طرح کا کامیڈی تھیٹر نہیں ہوا کہ وزیر خزانہ نے بجٹ کے اگلے دن آ کر کہا کہ میں نے غلطی سے وہ پڑھ دیا جو کابینہ نے اپروو ہی نہیں کیا تھا. مجھے تو اس میں کیا فرق تھا؟ وہ فرق یہ سر اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ وہ ٹھیک ہے. انہوں نے 3 چیزیں کہی نا جی. انہوں نے کہا جی کہ فون کال پہ 3 منٹ زیادہ کے فون کال پہ جو تقریر میں پڑا, پھر انہوں نے کہا جی جتنے جی بی آپ ایکسٹرا یوز کریں گے اس کے اوپر ایک ٹیکس. کیبنٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا. نہیں, نالائکی یہ ہے کہ وزیر خزانہ کے تقریر میں وہ آ کیسے گیا, اور وہ میں یہ بھی یاد کرا کلیریکل مسٹیک نہیں, وہ فائنانس بل کے اندر بھی, اگر وہ فائنانس بل جو انہوں نے بانٹا ہے اس کو پڑھیں, دیٹ کین ناٹ بی مسٹیک. اس کے بعد ابھی ہم اسی دھچکے سے جو ہے نا وہ ہم ریکور نہیں ہوئے تھے کہ اسپیشلسٹ ٹو پرائم منسٹر آن انرجی نے فرما دیا کہ جی یہ تو سبسڈی کی فگر ہی غلط لکھی ہوئی ہے بجٹ ڈاکیومنٹس میں. بجٹ ڈاکیومنٹ تو ٹھیک نہیں ہے, اس میں تو انہوں نے 596 لکھ دیا, اصل میں 310 ہے. تو ہم کس پر یقین کریں, ہم کس طرح یقین کر لیں کہ ایک ایسی گورنمنٹ جس نے اپنے پہلے سال میں پارلیمان میں انہی دنوں میں بتایا تھا 2 سال پہلے کہ شرح نمو 3.3% ہے, بعد میں پتا چلا اوہ نہیں یہ تو 100.9% ہے. پورے پاکستان کے اکاؤنٹس کا بیڑا غرق. اور لٹرلی انہوں نے جو یہ 3 سال سے کر رہے ہیں پاکستان کے مالیاتی نظام کی قبر کھود دی ہے. میں آج کیلکولیٹ کر رہا تھا 11,000 ارب کٹ. اب جو شرح نمو سے تو آپ اگری کرتے ہیں نا 3.97%. جی نہیں, میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا. اس کو تو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کہتے ہیں, حفیظ پاشا کہتے ہیں کہ انہی نمبرز کے اوپر اکانومی گرو کرے گی. دیکھیے اگر اب وہ پاشا صاحب لیڈنگ اکانومسٹ ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. سنیے, اگر سیمنٹ کی چپاتیاں کھلا کر عوام کی بھوک دور ہو سکتی ہے پھر تو فگر بہت اچھی ہے. سر وہ سیمنٹ کو روٹی کے طور پہ تو نہیں کھائے گا نا, وہ کہیں لگے گا نا, مزدوری لگائے گا. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں, پی ایم ایل این کے دور کے مقابلے میں اگر آپ ایک باسکٹ لے لیں, 1 کلو آٹا, 1 کلو چینی, 1 کلو دال اور 1 کلو گھی, 96% قیمتیں بڑھی ہیں. 96% یہ رائز ہوا ہے. اور یہ اس کا تجربہ میں نے خود کیا کیونکہ میں خود گیا کریانے کی دکان پہ, میں نے جو چیزیں خریدی 4 چیزیں خریدی, 1 کلو 680 روپے بل بنا. پھر میں نے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے نمبرز کھولے اس ہفتے کے, جس ہفتے مسلم لیگ وہ آپ نے شاید شیئر بھی کیا تھا. جی میں نے شیئر بھی کیا تھا, تو وہ 347 روپے 2018 میں آپ کو دینے پڑتے تھے. 96%. اور جو اصل بات ہے, جو اگر نمبرز پڑھنے ہیں تو میں پڑھ بھی دوں گا, ویسے پچھلے 22 مہینے سے پاکستان میں, اگست 2019 سے معاملہ شروع ہوا ہے, پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی 10% سے زائد ہے, 25% تک بھی گئی ہے. اب یہاں فوڈ انفلیشن عام آدمی کا مسئلہ فوڈ انفلیشن. میں یہ کہہ رہا ہوں جتنی بھوک عمران خان نے پھیلائی ہے اس ملک میں حالیہ ڈیکیڈز میں یہ نہیں پھیلی. یہ ویسے بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے. یہ سٹیٹمنٹ ہے نا جی کہ اگر میں دوسرا نمبر نکال لیتے ہیں, نمبر وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ ریلیف گیونگ بجٹ ہے. سنیں نا جی, ریلیف کس کو دیا؟ اسٹاک مارکیٹ کو دیا, کیپٹل گینز ٹیکس کم کر دیا. بھئی آپ نے دودھ پر ٹیکس لگانے سے پہلے نہیں سوچا, آپ نے جو ہے چینی پر ٹیکس لگانے سے پہلے نہیں سوچا کہ بھئی ہم جو ہیں بجائے یہ کہ آپ چینی پر ٹیکس لگائیں آپ اسٹاک مارکیٹ کے. شفقت صاحب آنسر آل دس, بٹ سعید غنی صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کا جب وفاق کے اندر حکومت تھی پیپلز پارٹی کے, یہ ایک ٹرینڈ تھا اس وقت, مجھے ابھی بھی یاد ہے, if my memory serves me well and I think میں درست کہہ رہا ہوں, تو جناب احسن اقبال صاحب وہ شاید روٹیاں لے آئے تھے نیشنل اسمبلی کے اندر کہ یار یہ دیکھیں اتنی مہنگائی ہے, روٹی کا سائز یہ ہو گیا, یا روٹی کی قیمت یہ ہو گئی. تو یہ جو پیٹرن ہے اپوزیشن کا احتجاج کرنے کا, یہ تو رہا ہے سعید بھائی.
لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے, شفقت محمود صاحب بڑی ذمہ دار شخصیت ہیں, یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے زیادہ ریلیف گیونگ بجٹ نہیں آیا. انہوں نے جو ذکر کیا ہے رورل اربن ہیلپ جو گورنمنٹ دے گی, احساس پروگرام ہے, ہیلتھ کارڈ ہے, تو اس سے فائدہ عام آدمی کو تو ہوگا, لیکن گورنمنٹ ایکنالج یہ کرتی ہے کہ مہنگائی ہے. دیکھیں, ایک میں آپ سے گزارش یہ کر دوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کی اب بات کریں گے تو اس وقت 3 چیزیں ایسی تھیں جو آج نہیں ہیں, اور یہ سہولتیں ہیں اس حکومت کو. وہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف تھا وہ آج آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا ایک مخصوص گروہ تھا جس میں ماشاءاللہ اس وقت آپ کا چینل لیڈ کرتا تھا, ہمارے سے محبت کا اظہار ہمیشہ کرتے ہیں, وہ آج اس حکومت نہیں, جو دیکھیں جو تلخ حقائق ہیں اس کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, غلط تو نہیں کہہ رہا. تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک تھا, وہ ان کے خلاف نہیں ہے. اس وقت جو ٹیررزم تھا اس ملک میں وہ آج اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں نہیں ہے. اس وقت ایک بین الاقوامی ریسیشن تھا, دنیا کی بڑی بڑی اکنامیز جو ہیں وہ زوال کا شکار تھیں, وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت نہیں ہے. یہ ماحول جو پیپلز پارٹی کو حکومت کو درپیش تھے, حالات جو درپیش تھے وہ آج نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. ہمارے وقت میں بالکل مہنگائی اس وقت بھی ہماری حکومت کے پہلے سال میں تو بہت زیادہ بڑی ڈبل ڈیجٹ میں تھی, لیکن پھر ایک سال میں سنگل ڈیجٹ میں آ گئی. اس وقت ہم نے کیا کیا؟ دیکھیں, جو سب سے غریب ترین طبقہ ہے جس کو 3 وقت کی روٹی نہیں ملتی, اس کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کروایا, جس کا کریڈٹ تمام حکومتیں لیتی رہیں. آج بھی بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے اس پروگرام میں رکھے ہیں, اور وہ انہوں نے نام بدل کے احساس لیا, لیکن آج بھی ڈاکومنٹس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی ہے. ہم نے وہ کیا. ہم نے اس ملک کی زراعت سے وابستہ جو لوگ, جو بہت بڑی آبادی ہماری زراعت کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں انہیں اچھی خاصی خوشحالی آئی اور انہوں نے پیسہ بھی بنایا. اور پیپلز پارٹی جب حکومت میں آئی تھی تو 500 ملین $1.5 ارب جو ہے ہم امپورٹ کرتے تھے, جو فوڈ آئٹمز ہیں وہ, اور جب ہم نے حکومت چھوڑی تو ہم 500 ملین ایکسپورٹ کر رہے تھے, مطلب $2 ارب کا ہم نے اس کے اندر ایڈ آن کیا, اور وہ ہم نے اکانومی ٹھیک کی. ہماری حکومت کی تاریخ میں سب سے زیادہ تنخواہیں بڑھائی گئیں سیلریڈ امپلائیز کی, سرکاری ملازمین کی, اور ظاہر ہے پھر اس کے مطابق جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں وہ بھی تنخواہیں بڑھتی ہیں, وہ ہم نے بڑھائیں. تو ہم نے مشکل حالات میں ہوتے ہوئے جو طبقات تھے جن کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی ان کو سپورٹ دی. نہیں, بٹ انہوں نے کیا کیا ہے, گزارش سنیے گا. شفقت صاحب یہی آرگیو کر رہے ہیں کہ جو پورسٹ آف دا پور ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ غریب آدمی ہے نا, وہ دیہڑی دار ہے, مزدور ہے. ہم نے اس کے لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوم دیا کہ عام آدمی کو فائدہ ہو. انہوں نے, میں آ جاتا ہوں نا, میں عرض کرتا ہوں نا آپ سے, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے اتنا خیال کیا کہ پچھلے سال تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا اور اس سال 10% اضافہ کیا. ماشاءاللہ بہت بڑا کام کیا انہوں نے کہ جو لوگ بیچارے تنخواہوں پہ گزارا کرتے ہیں, اور مہنگائی کتنی ہوئی ہے جو خرم صاحب نے بتا دی, آپ بھی بھگت رہے ہیں, ہم بھگت رہے ہیں, اس ملک کا ہر غریب آدمی بھگت رہا ہے. آٹے کی قیمت کہاں گئی ہے, چینی کی قیمت کہاں گئی ہے, دالوں کی قیمت کہاں گئی, دوائیوں کی قیمت کہاں گئی, پیٹرول کی قیمت کہاں گئی, یہ سب لوگ بھگت رہے ہیں. اس کا کوئی انکار اس سے نہیں کر سکتا ہے. اچھا, اب مزید انہوں نے اس سال بھی, اس کرنٹ فائنینشیل ایئر میں بھی جو پیٹرولیم لیوی پر جو پیسے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں, جو اربوں روپے اکٹھے کیے ہیں, وہ ان کے اپنے ٹارگٹ سے بھی زیادہ کیے ہیں, اس لیے کہ لیوی انہوں نے زیادہ لگائی. اچھا, اب آنے والے سال میں جو انہوں نے 600 ارب روپے اس پر رکھ دیے ہیں, اس کا مطلب ہے کچھ بھی آپ کہہ دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر لیوی لگنی ہے. اب یہ کہتے ہیں جی بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہوگی اور ہم وہ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈائریکٹلی آپ لوگوں کو اس کا ریلیف نہیں دیں گے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوتی ہیں تو لوگوں کو بینیفٹ نہیں ہوگا, آپ وہ لیوی لگا کے لوگوں سے وہ پیسے وصول کر لیں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے میں بات کروں یا جی پلیز کہنا چاہ رہے ہیں آپ کر لیں. پلیز دیکھیں, ایک بہت آسان سی بات ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کی کارکردگی کو جانچنا ہے نا, جو آج میں دعوے کروں گا تو اس کو آپ جج کریں گے میرے ماضی سے, کہ سعید غنی جو یہ دعوے کر رہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو میرے آپ 3 4 سال 5 سال 10 سال پچھلے دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا میں ان دعووں پہ پورا اتر سکتا ہوں کہ نہیں اتر سکتا ہوں. اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں وہ کام کیے جو کوئی حکومت نہیں کر سکی. آپ تعریف کر رہے ہیں 0.5% نیگیٹو گروتھ. اچھا, میں نے کہا شاید فور اے سیکنڈ مجھے خیال آیا شاید آپ تعریف کر رہے ہیں. جو بتا رہا ہوں کسی نے نہیں کی ہے, تعریف ہی ہے نا, تعریف ہی کر رہا ہوں. -0.5% گروتھ جو ہے
وہ پاکستان جب ٹوٹا تھا تب بھی نہیں ہوئی تھی. ماشاءاللہ انہوں نے اچھے بھلے پاکستان میں بھی وہ کر دی. سر وہ کووڈ پاکستان میں کوئی فائنینشیل ایئر ایسا نہیں گزرا, کوئی فائنینشیل ایئر ایسا نہیں گزرا جب ایف بی آر نے پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ پیسے کلیکٹ نہ کیے ہوں. اچھا, ان کی حکومت ایسی حکومت آئی کہ جس نے ماشاءاللہ یہ ریکارڈ بھی قائم کیا کہ انہوں نے پچھلے سال کے مقابلے میں ایک سال میں ایف بی آر کی کلیکشن جو ہے وہ کم کر دی. تو جس حکومت کی کارکردگی اتنی ہو, اچھا اس سے آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جو یہ ٹارگٹس آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, اچھا یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ کنسٹرکشن میں اتنا کر دیا. بھائی جس قسم کی ایمنسٹی آپ دے رہے ہیں لوگوں کو تو اس میں تو ہر حکومت کر سکتی ہے. اچھا چلیں صحیح میں ایک منٹ رکیے گا, یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے. خرم صاحب نے بڑی سخت ایک بات کی, بڑی سخت اسٹیٹمنٹ تھی. آپ نے بھی جو بات, آپ غریب آدمی کی حکومت نہیں نا, آپ غریب آدمی کو فائدہ دیتے ہیں. انہوں نے کہا جتنی بھوک عمران خان صاحب نے پھیلائی, خیر یہ تو ہوائی باتیں ہیں, لیکن دیکھیں اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ سعید غنی صاحب کی اطلاع کے لیے کہ پچھلے سال, اس سال جو کرنٹ فائنینشیل ایئر ہے اس میں 4.7 ٹریلین یعنی کہ کھرب 4.7 کھرب جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے 100 ارب وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کلیکٹ کیا. ابھی اس کے اندر میں جو نان ٹیکس ریونیو ہے یا باقی چیزیں ان کی بات نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو ٹیکس ریونیو کی بات کر رہا ہوں جو کہ پچھلے سال سے بہت زیادہ ہے. اور اگلے سال کے لیے ہم نے جو ہدف رکھا ہے وہ 5.8 کھرب ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں پہلے مجھے, کیونکہ یہ دو ہے تو آپ نے بالکل میں اسی لیے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا, اگلے دن میں بھٹو صاحب کی تقریر, میں اگلے دن کیا کہہ رہے ہیں وہ تو بہت ہی طویل عرصہ ہو گیا. اچھا اگلے دن میں بھٹو صاحب کی تقریر سن رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی مہنگائی تو ہوئی ہے لیکن کوئی بات نہیں, باقی چیزیں یہ کوئی ایسا وقت نہیں, کوئی ایسی حکومت نہیں. آپ نے خود مثال دی, روٹیاں لے کے آ گئے تھے کہ جس وقت مہنگائی جو ہے وہ ہوتی ہے, لیکن کوسچن از کہ مہنگائی کے ساتھ آپ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں. بٹ سر یہ جو قوت خرید والی بات ہے کہ انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں قوت خرید بڑی ہے, سر وہ کس بیسس پہ آپ یہ کہتے ہیں؟ قوت خرید اس لیے بڑی ہے کہ جب گروتھ ہوئی ہے, اور گروتھ کے ساتھ پھر لوگوں کی گروتھ کیا ہوتی ہے, گروتھ کس کا مطلب کہ اکانومی جو ہے وہ اٹھی ہے, لوگوں کی انکم بھی بڑھی ہے, ان کی انکم بڑھی. دیکھیں نا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ایگریکلچر سیکٹر دیکھیں پاکستان کے لیے بہت بڑا, ریکارڈ ویٹ پروڈکشن, اس سے پہلے اتنی نہیں ہوئی, ریکارڈ رائس پروڈکشن, ریکارڈ شوگر کین پروڈکشن, ریکارڈ پوٹیٹو پروڈکشن. یہ جو فارم کو انکم گئی ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹریکٹر اگر ایک بوم ٹریکٹرز میں آئی ہوئی ہے تو وہ کیوں آئی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ وہ جب ان کی یوٹیلیٹی کہیں ہے, ان کی نہیں, جب ان کو پاس پیسے گئے ہیں ایگزیکٹلی تو دے باٹ. اچھا اس کے بعد گاڑیوں کو جو اس وقت ایک بوم آیا ہے, لوگ 2-3 مہینے انتظار کر رہے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو پاس پیسہ جب ٹرانسفر ہوا ہے اور قوت خرید بڑی ہے تو لوگوں نے گاڑیاں, موٹر سائیکل. یہ سر گاڑی والا جو ایشو ہے, یہ گاڑی تو عام آدمی کا ایشو نہیں ہے. نہیں میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں اوور آل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اوور آل. اچھا اس کے بعد کیوں دا مسئلہ ہے سر واسطے گڈی کی ہے. دیکھیں میری بات سن, ایک چیز کو پکڑ کے اکانومی, اور ان کو بھی پتا ہے یہ صرف اس لیے کہ obviously مخالفت, کیونکہ باقی فگرز کی تو مخالفت نہیں ہو سکتی. اچھا چلے, اچھا سر اگر دیکھو لاؤ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایکسپورٹس بڑھ گئیں, ریونیو بڑھ گیا, اس کے بعد آپ کا ٹیکسٹائل بڑھ گیا, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ گئی, امپلائمنٹ بڑھ گئی. اب کیا کہیں گے, اب ایک ہی چیز کا آٹا, بالکل آٹا بڑھ گئی. سر میرے خیال ہے آپ کی غنی صاحب کی یا خرم صاحب کی کانسٹیٹوئنسی میں مساوی ٹائم سر مساوی ہے سر, بالکل جو آپ فرمائیں گے ہم حاضر ہیں, بیٹھے ہیں آپ کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں جی. جو بجٹ تقریر کے دوران ہوتا رہا وہ بھی ایک پریسیڈنٹ ہے ہمارے ملک میں جو ہر سال سیٹ کیا جاتا ہے, اور اس پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے پہلے میں نے کہا تھا جی کہ کچھ آپ کو ضرور دکھائیں گے. ابھی یہ بحث جاری ہے کہ یہ بجٹ عوام کے لیے ہے یا نہیں ہے, یہ تو شاید جاری رہے گی جب تک بجٹ سیشن چلتا رہے گا. لیکن کچھ دکھانا آپ کو ضرور چاہوں گا. وہ اس لیے بدقسمت ہے ہمارے ملک میں, پارلیمنٹری ڈیموکریسیز کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن ایک سرٹن لیول سے بات نیچے نہیں جانی چاہیے. ون شوڈ اسٹوپ ناٹ سو لو. آئی مین کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈسگسٹنگ ہوتی ہیں, کچھ حرکتیں کی گئی, باتیں کی گئی. یہ ذرا دیکھیے اس پیکج کے اندر کچھ ہم نے کلپس جوڑے.
مردوں کو بلاؤ نا، پھر ہم مردوں کو بلائے تو یہ تو عورتیں کیا کریں گے؟ ادھر چلے جاؤ نا. اسپیکر صاحب یہ دیکھیں ویڈیو بنا رہی ہے. سر وہ کیا کر رہی ہے؟ آپ پیچھے کیا کر رہی ہے؟ آپ بھی بنائیں گے دیکھیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں یہ بتا دوں یہ ہر دور میں ہر وقت پارلیمنٹری ڈیموکریسیز کے اندر ہوتا ہے. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کچھ باتیں ایسی نہیں ہونی چاہیے جو وہ غالباً عبد المجید خان صاحب کر رہے تھے، نیازی صاحب، وہ نہیں ہونا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب کی تقریر کے دوران وہ وائڈلی اسپریڈ ہوئی، اویلیبل ہے سائبر اسپیس کے اندر بھی، کہ وہاں پر کیا وہ فرما رہے تھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. شوکت صاحب جیسا بیڈ پریسیڈنٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن یہ بائی دی وے اس وقت بلاول تقریر نہیں کر رہے تھے. اس وقت تقریر وزیر خزانہ کر رہا تھا، اور اپوزیشن جو تھی وہ اتنا شور شرابہ انہوں نے کیا ہوا تھا کہ میں ساتھ بیٹھا تھا وزیر خزانہ کے، اور مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وزیر خزانہ کیا بول رہے ہیں. اچھا. اس کے اور گالیاں بھی ساتھ ساتھ دی. وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو ان کے کچھ لوگ جو تھے، اور کچھ نیازی صاحب تو بلاول صاحب کو واضح کر رہے تھے نا، صرف بلاول کو کر رہے تھے. لیکن میں نے کہا آپ نے ون سائیڈڈ دکھایا، جو باقی بہت دکھانا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ میں نے تو ایک اس کے بعد ان کے جو سابقہ وزیر اعظم ہے شاہد خاقان عباسی، اس نے اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے ذرا کتنی شرم کی بات ہے، کہا میں جوتا ماروں گا آپ. ہاں نہیں، وہ تو ایوری بڑی کنڈیمڈ، اور ہر کسی نے کہا کہ انہیں معافی مانگنی چاہیے. کہ اس کے علاوہ بے شمار اور اگزامپل ہیں. ان کے کراچی کے ایک ہیں، وہ اس کا نام مجھے بھول گیا، وہ جس طرح مراد شہید کو انہوں نے ننگی گالیاں دی اسمبلی میں. تو ہماری کوشش ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں. لیکن اب جس طریقے سے کل انہوں نے پرسوں بجٹ والے دن بیہیو کیا، بلکہ جس دن پہلے دن عمران خان صاحب وزیر اعظم الیکٹ ہوئے اور انہوں نے تقریر کرنی تھی، جو پہلے دن انہوں نے کیا، تو مطلب ہے کہ یہ تو اب صرف مسئلہ بتاؤں کیا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن یہ ہار گئے. پولیٹکس اب انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. ان کو آگے نظر آ رہا ہے ان کو کہ آگے بھی چھٹی ہے. تو اب سوائے اس کے کافی وقت نہیں ہو گیا، کافی وقت دے دیا آپ نے، سوائے اس کے کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے گالم گلوچ کریں، اور ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. جی دیکھیے، ڈونکی راجا کی سرکار نہیں چلے گی، گالی نہیں ہے، گالی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. وہ پارلیمانی ہمارا اختلاف کا پرائم منسٹر بیٹھا اس کو کہہ رہے ڈونکی راجا کی سرکار نہیں، آپ وہ گالی نہیں ہے. میں آئی انسسٹ آن اٹ. وہ اتنا اچھا پیارا کریکٹر تھا ویسے مووی جو تھی اینیمیٹڈ، لیکن باہر آپ نہ وائڈلی ایکنالج فلم ہے، بچوں نے بڑا محظوظ ہوئے ہیں اس سے. دوسرا دیکھیں ایشو یہ ہے کہ گالیاں، ہاتھا پائی پرسوں صرف پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ اور جس قسم کی انہوں نے گالیاں دیں وہ آپ نہیں چلا سکتے. اگر آپ کوشش بھی کریں وہ نہیں چل سکتی کسی فیملی چینل. شفیق صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے ون سائیڈڈ دکھاتے ہیں، دکھاؤ بھی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں گالیاں دی گئی آپ کی طرف سے. میری گزارش ہے کہ آپ اپوزیشن کے نعرے چلائیں. سب سے زیادہ جو اگر جس پہ ان کو اعتراض تھا وہ میں نے بول دیا آپ کے پروگرام میں، اس سے علاوہ اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں بولی گئی. ٹھیک ہے، کلبھوشن کا جو یار ہے غدار ہے، ہم بولیں گے بھائی آپ کو اچھا نہیں لگتا، دیٹس فائن، لیکن آپ ہاتھا پائی کر کے ہمیں چپ کرانے کی کوشش نہ کریں. ہاتھا پائی ہوئی نا، گالیاں دے کر ہمیں چپ کرانے کی کوشش نہ کریں، یہ میری گزارش ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک بجٹ کا معاملہ ہے، دیکھیے بنجر بجٹ ہے. بنجر سے کہ یہ ایسی شرح نمو ہے جو بنجر ہے، جس میں نہ روزگار پیدا ہوا ہے، نمبر ون جو ہم اسے کہتے ہیں. دوسرا نہ اس میں کچھ ترقی ہوئی ہے. اگر ہونا جی ہم کہیں کہ اچھا جی انہوں نے سر آٹو موبائل انڈسٹری بھی سنیں ایکچول نمبر کیا ہے؟ ایکچول نمبر یہ ہے کہ 2016 میں، کیونکہ ان کے پاس اس کے بعد کے نمبر نہیں ہیں سیڈلی، پاکستان میں غربت 24.3 تھی. اب اکانومسٹ کے مطابق، یہ تو ڈرتے ہیں نہیں مجھے بتائیں کہ کہاں سے کوٹ کیا، سنیں نا 2016 سے شروع کریں تو اب آج 40% ہے. کم از کم عمران خان کے دور میں 3 کروڑ 20 لاکھ پاکستانی خط غربت سے نیچے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آج رات جب آپ یہ شو کر رہے ہیں ان کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے. یہ اس دور میں ہوا ہے. یہ پبلش نمبرز ہیں، اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ اچھا جی 40 نہیں تھا، 39 تھا، 41 تھا، وہ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی پبلشڈ ہے اور یہ اس پہ چلیں، کووڈ کا بھی رول ہے، لیکن کم از کم 50 لاکھ پاکستانیوں کی نوکریاں گئی ہیں جو بے روزگار ہوئے ہیں، وہ بھی پبلش نمبرز ہے. ہم نے
اب اس کے آگے جو اگلی میں نے بات کی نا جی، 17,000 ارب کا قرضہ یہ لے چکے ہیں اپنے 3 سالوں میں. جو عمران خان آپ کو یاد ہے کہتے ہیں 30,000 ارب جو ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں پاکستان کی، وہ 29,879 تھی جب ہماری گورنمنٹ نے انٹرنل ایکسٹرنل ایسے کر کے سب کچھ ڈال، وہ آج 47,000 ارب روپے ہیں. ہمارے پاس تو دکھانے کے لیے موٹر ویز ہیں، پاور پلانٹس ہیں، تھرکول ہے، کھچی کینال ہے، نیلم جیلم ہے، ٹرانسمیشن لائنز ہیں، سڑکیں ہیں، ہمارے پاس بندرگاہیں ہیں، ہمارے پاس ایئرپورٹس ہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ سر ابھی آگے ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، ہزاروں ارب روپیہ خرچ ہوگا. دیکھیں 17,000 ارب بنجر قرضہ لیا گیا ہے جس کے پاس ترقی کو دکھانے کے لیے ہے. اس کا آرگومنٹ ہے، وہ کہتے ہیں آپ کا لیا ہوا قرضہ واپس کیا. اس کا آرگومنٹ ان کی اپنی غلطی ہے جو پہلے سال آ کر انہوں نے شرح نمو مسلم لیگ نون کے 6% سے 13.25% کی. پاکستان کا انٹرسٹ جو اس وقت ہم پے کرتے تھے، ہم جو گورنمنٹ پے کرتے 1,500 ارب روپیہ سال کا پے کرتے تھے، صرف ایک اسٹیپ سے ڈبلنگ آف انٹرسٹ ریٹ پاکستان کا جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں اب وہ 3,3100 ارب اس سال 1,500 ارب کا فرق پڑ گیا تھا. 3,100 ارب انہوں نے لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو میں نے یہ الفاظ سوچ سمجھ کر بولے ہیں کہ پاکستان کے مالیاتی نظام کی قبر کھود دی ہے. 3,100 کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے ڈیفنس بجٹ کا 2.5 گنا ہے. یہ حال ہے. اب چونکہ ایشو یہ ہے آگے کیسے جانا ہے، آگے ان کا طریقہ یہی ہے کہ جناب آپ نے مثلا ایک اچھی بات ہوئی، میں مان لیتا ہوں کہ انہوں نے کچھ انڈسٹریز کے را مٹیریلز پہ ڈیوٹیز گھٹائیں. ویری گڈ. ایک ہاتھ سے ڈیوٹیز گھٹائیں، 1 ارب کی ڈیوٹیز اور لگا دی. اور ابھی بھی ایک چیز تو بغیر کسی حجت کے آپ کہہ دیں انہوں نے اچھی کی ہے، بات سچی کرنی پڑے گی نا. دوسرا یہ ہے کہ ان کا بڑا فیوریٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ہاں جی، بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے ان کا. تو وہ تو پہلے دن سے رو رہے ہیں اس بات پہ. کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پازیٹو کرنے سے پاکستانیوں کی بھوک کم ہوئی ہے؟ کیا آٹا 1 روپیہ کم ہوا ہے؟ کیا چینی 1 روپیہ کم ہوئی ہے؟ کیا گھی 1 روپیہ کم ہوا ہے؟ اگر ایسا وہ بھی بنجر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے نا، کہ اگر آپ نے اس کو پازیٹو بھی کر لیا لیکن جو ویلفیئر آف دا پیپل ہے، جو میرے اور ان کے ووٹر ہیں جنہوں نے جا کے وہ گھی خریدنی ہے، مونگ کی دال خریدنی ہے، چینی خریدنی ہے، آٹا خریدنا ہے، وہ کیا کریں؟ وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا دوسرا جو سختی سے میں نے سعید بھائی کے پاس جانا ہے، مجھے سختی سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. میں صرف ایک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو بجٹ ہے یہ اس میں نالائکی بھی ہے، اس میں غریب دشمنی بھی ہے، اور اس میں ٹوٹل لیک آف ویژن ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیسے لے کر آگے جانا ہے. کیونکہ سر میں بالکل یہ دیکھیں جو ان کی اس دفعہ آپ کو معلوم ہے، آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے، 600 ارب روپے کی سیلز ٹیکس کی ٹیکسیشن ہے جس سے صرف مہنگائی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. ایک جملہ مجھے بولنے دیں گے؟ جی پلیز. پہلی تو بات ہے کہ جو پاورٹی کے فگر بتا دیں، مجھے بتائیں کہاں پبلش ہے. یہ سب فکٹیشس ہیں. جی میری گزارش کوئی نہیں ہے، مجھے دکھا دیں. میری اپنی کولیگ سے گزارش ہے کہ ابھی جائیں اپنی قومی اسمبلی میں پڑا ہوا ہے، ابھی جائیں قومی اسمبلی میں اینول پلان کے اندر پورا چیپٹر ہے پاورٹی کا، وہ پڑھ جائیں. وہ کہتے ہیں ڈاکیومنٹڈ ہے. اچھا ٹھیک. دوسرا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اب کم ہے ان کے مقابلے. یہ بھی جھوٹ کہہ رہے ہیں، غلط ہے، یہ ٹوٹلی غلط ہے. چلے اس کے اوپر بات ایک بریک کے بعد چھوڑ کے کہتے ہیں 8% ہے. میں پڑھ کے آیا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہے اب. ٹھیک نہیں موجود ہے. ایک بریک. جی میں سعید صاحب کے پاس آتے ہیں. ہمارے ساتھ سعید بھائی، یہ جو عوام دشمن بجٹ کا نعرہ ہے نا، یہ اپوزیشن کا شاید ہر حکومت کے دوران ہی ہوتا ہے، بٹ جو چلے میں نے بریفلی بتا دیا جو بجٹ کے اندر ہوا آنریبل ممبرز کی جانب سے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن شفقت صاحب کہتے ہیں کہ یہ ون سائیڈڈ ہے، جو اپوزیشن نے کیا وہ بھی ایسا ہے جو ہم دکھا نہیں سکتے. بریفلی ذرا اس پہ مجھے بتا دیجیے گا یہ، اور جو آرگومنٹ ہے خرم صاحب کا وہ یہ کہ عوام دشمن بجٹ ہے. دیکھیں منیب، ایک تو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ماضی میں بھی پارلیمنٹ میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں تو ایک میچورٹی آئی اور چیزیں بہتر ہوئیں. باوجود اس کے کہ وہ اپوزیشن میں تھے یا ہم اپوزیشن میں تھے، ہم اس حد تک نہیں گئے جو صورتحال آج آپ کو پارلیمنٹ میں یا صوبائی اسمبلی میں نظر آتی ہے، وہ نہیں تھی. یہ پی ٹی آئی ایک نیا ایک مزاج اور ایک عجیب صورتحال انہوں نے پیدا کر دی ہے، اور یہ چاہے صوبائی اسمبلیاں ہوں، چاہے قومی اسمبلی ہو، چاہے سینٹ ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بدتمیزی کرے گا، جب کوئی گالی دے گا، جب کوئی لڑائی کرے گا، جب کوئی ہاتھ اٹھائے گا،
تو اس کی پذیرائی ہوتی ہے. جب وزیر اعظم صاحب خود اس کی پذیرائی کریں گے, اس کو شاباش دیں گے, تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ اس شاباش کو حاصل کرنے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں جو شاید نہیں ہونے چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک روایات, ایک نیا ماحول ہماری اسمبلیوں کے اندر جو پیدا ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے آنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, اور مجھے نہیں پتا یہ بدتمیزی کا طوفان کب تک چلے گا اور کس طرح یہ ختم ہوگا, لیکن بہرحال جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے. وہ قادر پٹیل صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گالیاں نکالی تھی مراد سعید صاحب کو, بڑی فحش قسم کی. سرکار میں آپ سے عرض کروں, میں عرض کروں آپ سے, دیکھیں بات یہ ہے کہ مراد سعید کی اگر تقاریر اٹھا کے آپ دیکھیں, جب وہ پارٹی لیڈرشپ کے اوپر جائیں گے, وہ بلو دا بیلٹ جائیں گے اور حد سے گزریں گے, تو پھر سامنے سے رسپونڈ کوئی نہ کوئی کرے گا. پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ نہ کریں, یہ دیکھیں پالیسیز پر اعتراض کرنا, سیاست پر تنقید کرنا, ان کے خلاف بولنا کوئی بری بات نہیں, کو بولنے کا پورا حق ہے, لیکن جب پرسنل ہو جائیں گے, بلو دا بیلٹ جائیں گے, اور آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ بلاول صاحب تقریر کریں گے, اس کے ساتھ مراد سعید نے کھڑے ہو کے گند کرنا 1 گھنٹے تک, تو میرے بھائی ظاہر ہے کہ ہم بھی سیاسی کارکن ہیں, میرے اس آدمی جو کبھی بھی بدتمیزی کا عادی نہیں ہے, لیکن بعض اوقات مجھے بھی اسمبلی میں ان کے لوگوں کے ساتھ اسی انداز میں جواب دینا پڑتا ہے, اس لیے کہ یہ دوسری زبان سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں دوسری آپ سے گزارش کروں, تھوڑا بجٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں, میں صرف آپ نے ایک بات بڑی دلچسپ پوچھی تھی کہ انہوں نے اتنا اچھا کر لیا اور اپوزیشن کو نظر نہیں آیا اور ان کو پتہ نہیں چلا. میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے بھائی یہ تو ان کو نہیں پتہ چلا کہ اتنا اچھا انہوں نے کر لیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ مارچ میں حفیظ شیخ صاحب کو یہ سینٹ کا الیکشن لڑا رہے تھے تاکہ ان کو پورا وزیر بناتے, پھر وہ الیکشن ہار گئے, پھر سوچ رہا جا رہا تھا کہ کہیں اور سے لڑائیں گے, پھر اچانک پتہ چلا کہ ساری مہنگائی کی وجہ, معیشت کی بربادی کی وجہ جو حفیظ شیخ نے اس کو برطرف کر دیا, ان کو فارغ کر دیا. پھر شوکت ترین آ جاتے ہیں اپریل میں, اور اپریل میں شوکت ترین آئے تو ان کے پاس تو کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی کہ یہ جو گروتھ آپ کی 3.94 ہو جاتی. ظاہر ہے حفیظ شیخ صاحب نے جو بیج بویا تھا اس کے نتیجے میں ہوا ہوگا نا. تو جب وزیر اعظم کو نہیں پتا چلا, ان کی کیبنٹ کو نہیں پتا چلا, اسٹیٹ بینک کو نہیں پتا چلا, ان کے ایف بی آر کو نہیں پتا چلا, ان کے ماہرین کو نہیں پتا چلا کہ جی گروتھ اتنی ہو گئی اور حفیظ شیخ کو نکال دیا, تو آپ اپوزیشن لوگوں سے کیسے توقع کرتے ہیں کہ جی ان کو نہیں پتا چلا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا کام ان کو جو کرنا چاہیے, حفیظ شیخ کو بلانا چاہیے, سونے کا تاج پہنانا چاہیے, اس سے معافی مانگنی چاہیے, اس کو سلام کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ہم نے اتنی گروتھ کر لی ہے. چلیں حفیظ شیخ دوسری میری اصل لیجیے, دیکھیں سعید بھائی مجھے بڑا سختی سے کہا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا, آپ فرما لیجیے 10 سیکنڈ. نہیں لیکن میری میں ذرا شفقت صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے, یہ ان کا سروے یہ بڑی اہم بات ہے. سعید بھائی کو انہوں نے کہا ہے کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کے ناظرین پڑھ سکتے ہیں 17-18 میں 72% تھا, ان کی حکومت میں 88%. یہ فکٹیشس فگرز, یہ آپ کے اپنے نمبرز فکٹیشس ہیں. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو, نہیں کمال کر رہے ہیں. یہ میں پھر کہتا ہوں جی آپ کیمرے والے دکھائیں اس کو, یہ ان کا اکنامک سروے ہے اور یہ اس کا گراف ہے. 2017-18 میں 72% تھا, پچھلے سال 88% ہے. تو یہ عذرائے کرم یہ نہ کہیں گے جی فکٹیشس پہ, یہ آپ کے اپنے نمبر آپ کے, سب جھوٹ ہے. لو آگے چلیں, یہ جھوٹ ہے جی, یہ وزیر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. اکنامک سروے 2020-21 جی یہ جھوٹ, وزیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں, ان کے آرگومنٹ ہوگا نا. ایک منٹ میں سعید غنی صاحب کی بات, میں آپ کو ابھی اس وقت ٹائم نہیں ہے, میں آپ کو ایک کلیکشن بھیجوں گا. میں نے ایک جملہ کہنا تھا, میں آپ کو کلیکشن بھیجوں گا جس میں ساری ڈاکیومنٹ کیا ہوا ہے ان کے لوگوں نے جو جس قسم کی زبان استعمال کی. ٹھیک ہے, بٹ سعید غنی صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں کہ ساری بمپر جو ہے وہ فصلیں ہوئی ہیں اور سارا بہت کچھ ہوا. آپ کو پچھلے سال کا بتاؤں کہ گندم اچھی ہوئی تھی, پنجاب میں 76% گندم پیدا ہوتی ہے, اپریل میں جو ہے وہ فصل اترتی ہے, اور مئی میں 6 لاکھ ٹن گندم غائب ہو گئی تھی, اور ان کے اپنے وزیر موصوف نے کھڑے ہو کے کہا اسمبلی میں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں چلی گئی ہے. تو میرے بھائی ان کے دور میں 6 لاکھ ٹن گندم چلی جاتی ہے, ان کو پتہ نہیں چلتا, اور یہ ان کے اپنے لوگ ہیں جو دھندے کے اندر ہیں, یہ تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, پوچھنے والا نہیں ہے, اور علی ظفر صاحب سے تحقیقات کروا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا صاحب, نہیں اس میں کچھ عمری گروپ بھی ہے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ مناظرہ کرا لے کوئی اعداد و شمار کا. شفقت صاحب یہ تو ان کی اپنی کتاب ہے, میں اب کیا کہوں. نہیں وہ مناظرہ کرانے کے لیے تیار ہے, وہ کہتے ہیں یہ فکٹیشیس فگر ہے, وہ کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں. شفقت صاحب بہت شکریہ آپ کا, خرم دستگیر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, سعید غنی شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا جی, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.